بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرات، آج کے پروگرام میں احقر کو جس عنوان پر تقریر کرنے کا حکم ملا ہے، میں حیران ہوں کہ ایسے ہمہ گیر عنوان پر میں کیا لب کشائی کروں. حقیقت یہ ہے کہ یہ عنوان میرے لیے ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، کیونکہ یہ عنوان دیکھنے میں جس قدر عام فہم ہے اسی قدر مشکل ترین بھی. کیا کبھی اس بنیادی چیز پر غور کیا؟ آج ہم جب معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر طرف مایوسیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں. کسی طرف سے امید کی ہلکی سی کرن جگمگاتی ہے اور پھر کچھ سہارا ملتا ہے، مگر پھر وہ کرن بھی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. ہر کوئی بے سکون، ہر شخص بے آرام، ہر آدمی اضطراب کا شکار ہے. حضرات، معاشرے میں پھیلتے اضطراب نے زندگی کے لطف کو دماغ کی طرح چٹ کر کھوکھلا کر دیا ہے. ہر سوسائٹی ایک نئے مسئلے سے دو چار اور ہر معاشرہ گھناؤنی کیفیتوں سے برسرے پیکار ہے. اگر ہم سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی حالات کے اسباب و علل پر گفتگو شروع کر دے تو یہ تقریر بہت طویل ہو جائے گی. ہمدردان قوم، میں اس وقت اس علماء کا تذکرہ کر رہا ہوں جو نہ صرف امت مسلمہ کا بلکہ ہر ذی شعور انسان کا اتفاقی اور اجتماعی مسئلہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے اپنے پیروکاروں کے لیے کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط اور کسی نہ کسی صورت میں طرز حیات چھوڑا ہے جس پر چل کر وہ اپنی زندگی کے مدار طے کرتے ہیں. مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو زندگی کے طور و طریقے بتانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اور اس کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے. مگر یہ حقیقت افسوس کے ساتھ آشکارا کرنی پڑ رہی ہے کہ دیگر مذاہب نے تو اپنے اپنے پیشواؤں کو طرز زندگی کو دیکھ کر اپنے اعمال کے اجزاء ترکیبی کو ترتیب دے دیا، مگر ایک ہم ہے کہ مذہب حق سے وابستہ ہونے کے باوجود مثبت سے منفی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. دوستو، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اسلام نے مردوں کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں ان میں داڑھی منڈانا، مونچھیں بڑھانا، فلمیں دیکھنا اور اس طرح کے کاموں سے کلی اجتناب شامل ہے. اور اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائے تو ہمیں یہی عمل زیادہ ملیں گے. معاملات، معاشرت، کاروبار، لین دین میں سود ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہمارے اپنے ہی مسلمان ہیں، مگر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہے. اسلام نے عورت کو چار دیواری کا تحفظ عطا کر کے گھر کی ملکہ قرار دیا ہے، مگر آج کل عورتیں بڑے ناخن رکھنا، مردوں کی طرح بال کٹوانا، باریک لباس پہننا، بغیر ضرورت اور بلا برقعے کے بازاروں میں گھومنا، سیر گاؤں اور پارکوں میں جا کر فضولیات میں مشغول ہونا انسانی ضرورت تصور کرتی ہے. اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اس کے باوجود ہم اندھی تقلید میں ان خرافات کے پیچھے دوڑ پڑے. ایک غیر مسلم سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اسے اسلام پر لیکچر دینا شروع کر دیا. اس نے جب تمام باتیں سن لی تو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، مجھے ایک بات بتاؤ، جب تمہارا مذہب نماز کو فرض قرار دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ پھر مجھے بتاؤ، جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو مسلمان مسجدوں کی جانب کیوں نہیں جاتے؟ جب تمہارے مذہب نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو تمہارے مسلمان بھائی سب سے زیادہ سود کیوں کھاتے ہیں؟ جب تمہارے مذہب نے اتحاد کا حکم دیا اور قرآن کریم نے بھی اعلان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے باوجود تمہارے مسلمان ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں. مسلمان کا دشمن ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہے. کیا یہ ہمارے لیے کچھ کم ملامت ہے؟ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم تک دین کس طرح پہنچا ہے. اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، کتنے مصائب برداشت کیے ہیں. ذرا ہم اپنے گریبانوں میں تو جھانکے، کیا ہم دین کو اگلی نسل تک اپنے آباء و اجداد کی طرح منتقل کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں.
چند ایک گنے چنے لوگ دین سے وابستہ ہے، ان پر بھی طرح طرح کی بھکتیاں کسی جاتی ہے، کسی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور کسی کو تخریبی، حتیٰ کہ وہ ادارے بھی اب غیروں کی نظروں میں کانٹا بن کر چبھنے لگے ہیں۔ جہاں سے دین پھیل رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے ہمارے ان دینی مراکز کو اپنا ہدف بنا لیا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے ہم ان کا دفاع کر سکے؟ حضرات، آج ہمارے نوجوان کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کی دماغوں کی کھیتیاں سوکھ گئی ہے، یہ جوانی سے پہلے لٹ چکے ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم انہیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو سلطان جیسے جانثاروں کے وارث گردانتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ اے لوگو، کیا یہ سب باتیں تم میں حرارت ایمانی کو بیدار نہیں کرتے؟ اٹھو اور باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دو اور اپنی اسلاف کی سنت کو شرمندہ تعبیر کر دو۔ اے مدارسوں، جامعات میں درس و تدریس دینے والوں، اے خانقاہوں میں رہنے والے شیخ، اے انور شاہ کشمیری اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لیواؤ، کیا ان کا یہ جملہ تم میں غیرت نہیں پیدا کرتا؟ تمہاری لیل و نہار کی نیند حرام نہیں کرتے؟ جبکہ فرقہ پرست ناپاک لوگوں نے کہا تھا کہ مدارس دہشت گردی کا اڈا ہے، تو اس وقت ہمارے علماء نے دندان شکن جواب دیا تھا، وہ مدارس کے لوگ دہشت گرد ہے جو تمہارے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اٹھو، ایڈوانی کے خلاف علم بغاوت بلند کرو، مجرموں کو کال کوٹریوں میں توپوں و گولیوں سے ہراساں نہ ہو۔ یہ تو اسلاف کی سنت ہے، بلکہ ایسے جان بازی کا ثبوت دو کہ ارباب نسبت و کشاد کے دل دہل جائیں اور تمہاری زبان محمد علی جوہر کے اشعار سے زمزمہ سنج رہے۔ نہیں پالا پڑا قاتل تمہیں ہم سخت جانوں سے، نہیں پالا پڑا قاتل تمہیں ہم سخت جانوں سے، ہمیں بھی دیکھنا ہے تیری جلادی کہاں تک ہے، وما علینا الا البلاغ۔